جلیل حضرت کی زبانی آپ نے سماعت کر لی۔ اب وعدے کے مطابق سوال و جواب کا ایک اہم مرحلہ آپ کے روبرو پیش کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نوعیت کا یہ پہلا پروگرام رہے گا جہاں آپ کو جلسے میں تقریر کے ساتھ ساتھ کچھ اہم مسائل بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ ہماتن گوش ہو کر بیٹھیں اور بغور سوالات کو سنیں اور جوابات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے علم میں اضافہ بھی کریں۔ یہاں پر دور حاضر کے تقاضے کے مطابق کچھ اہم سوالات کو مرتب کیا گیا ہے۔ میں حضرت کی خدمت میں ان سوالات کو پیش کر رہا ہوں، آپ بغور سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ پہلا سوال حضرت کی خدمت میں یہ پیش ہے کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں اور کچھ لوگ ناف کے اوپر باندھتے ہیں، تو صحیح مسئلہ کیا ہے کہ نماز کی حالت میں ہاتھ کہاں باندھا جائے؟ حضرت اس کو واضح فرما دیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مسلک بیان کیا اور 3 طرح کی حدیثیں نقل کی۔ فرمایا کہ پہلا مسلک ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں کا ہے، اور وہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے۔ دوسرا مسلک امام شافعی اور ان کے ماننے والوں کا ہے، اور وہ ہے کہ ناف کے اوپر باندھا جائے۔ اور تیسرا مسلک امام مالک اور ان کے ماننے والوں کا ہے ارسال، یعنی ہاتھ کہیں نہ باندھا جائے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جائے۔ تو تینوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، تینوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن حدیثوں میں جب ٹکراؤ ہو تو یہ تلاش کرنا چاہیے کہ اس میں رسول اللہ کی سنت کیا ہے۔ حدیث تو تینوں ہے، لیکن سنت کیا ہے تو اس کو حضرت علی نے بیان کیا۔ حضرت علی نے بیان فرمایا، ابو داؤد ابن العرابی والے نسخے میں یہ حدیث موجود ہے، فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينَ عَلَى الْيَسَارِ تحت السُّرَّةِ۔ یہ بات سنت سے ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ یہ حضرت علی فرما رہے سنت سے ہے۔ اور نخبہ اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب صحابی رسول مطلق یہ فرمائے کہ یہ بات سنت سے ہے تو اس سے رسول اللہ کی سنت مراد ہوتی ہے، کسی اور کی سنت مراد نہیں ہوتی، اور وہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو اب مطلب ہوا رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ تو حدیث تو فوق السرہ، ناف کے اوپر والی بھی ہے اور ارسال والی بھی ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے۔ اور چونکہ ہم لوگ اہل سنت اسی لیے کہے جاتے ہیں کہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں ہم تلاش کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے۔ تو نبی کی سنت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے، اور نبی کی سنت پر عمل کرو گے تو حدیث پر عمل ہو جائے گا، لیکن صرف حدیث پر عمل کرو گے تو سنت پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ہر حدیث سنت نہیں ہے، مگر ہر سنت رسول اللہ کی حدیث ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں حضرت نے اس مسئلے کو واضح فرما دیا۔ اگلا سوال حضرت کی خدمت میں پیش ہے کہ حضرت آج کچھ لوگ شارٹ ٹائم میں پیسہ بڑھانے کے لیے شیئر مارکیٹ میں اور میوچول فنڈ میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور لوگ اس کا مسئلہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا یا میوچول فنڈ میں پیسہ انویسٹ کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ میوچول فنڈ ہو یا شیئر بازار ہو، یہ دونوں سود اور قمار پر مشتمل ہے، اور اس کی کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جو سود کی آلائش سے محفوظ ہو۔ اس لیے میوچول فنڈ میں پیسہ لگانا یا شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا یہ ناجائز و حرام ہے، اور اگر کوئی مسلمان پیسہ لگا دیا ہے تو جس قدر جلدی ہو اپنا پیسہ وہاں سے نکال لے۔ اگلا سوال حضرت کی خدمت میں پیش ہے، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنا کیسا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ابھی آپ نے سنے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد اور امین بھی ہیں۔ کیونکہ ایک مرتبہ مشورہ ہو رہا تھا صحابہ کے بیچ میں، کوئی صحابی یہ رائے دے رہا ہے، کوئی یہ رائے دے رہا ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ معاویہ کو بلاؤ فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَوْ أَمِينٌ، اس لیے کہ وہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو جن کو رسول پاک نے امین فرمایا ہو، جن سے رسول پاک نے کتابت وحی کی خدمت لی ہو،
جن سے رسول پاک نے پیار کیا ہو، محبت کیا ہو، اور جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہو، رضا کی سند عطا فرمائی ہو، جن کو فلاح و کامرانی کی ضمانت ملی ہو، جو مغفرت یافتہ ہوں، ان کو برا بھلا کہنا یہ سنی کا شیوا نہیں ہے۔ جو آدمی کسی بھی صحابی رسول کو برا بھلا کہتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، اور اس سے کسی قسم کا میل جول یہ ناجائز و حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت آج موجودہ دور میں ہمارے نوجوان جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں تھوڑی سی بیوی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی بات پر طلاق دے دیا کرتے ہیں، کیا ہماری شرع میں طلاق دینے کی کوئی جائز صورت بھی ہے، اور اگر ہے تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، طلاق جو ہے اب غض المباحات سے، یعنی جو مباح اور جائز چیزیں ہیں اس میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے تو جائز، ضرورت پڑ جائے، حاجت پڑ جائے تو طلاق دینے کی اجازت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق کو فرمایا، لیکن اجازت بھی دی ہے طلاق کی، اس لیے کہ اگر طلاق کی اجازت نہ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ عورت ٹرین کے سامنے کٹ جائے اور پھندا لگا کر کے مر جائے، تو شریعت نے چھٹکارے کی ایک راہ بھی رکھی ہے کہ بھائی نباہ نہیں ہو رہا ہے تو طلاق لے لو اور الگ ہو جاؤ، جان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ضرورت پڑنے پر طلاق دینا جائز ہے۔ اور طلاق دینے کا سب سے احسن طریقہ پوچھا گیا ہے، سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، تو طلاق دینے کی 3 صورتیں ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعی یعنی طلاق بدعت۔ سب سے احسن اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اس طہر میں، پاکی کے زمانے میں اس طہر میں ایک طلاق دے جس میں بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، یعنی دوسری اور تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف طہر میں ایک طلاق دے اور پوری عدت گزر جائے۔ جب عدت گزر جائے گی تو بالکلیہ عورت نکاح سے نکل جائے گی، عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے۔ بعد میں اگر شوہر کو نکاح بھی کرنا ہوا تو حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ نئے مہر پر گواہوں کی موجودگی میں اس عورت سے ایجاب و قبول کر سکتا ہے، حلالے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ندامت سے بہت دور ہے، یہ طریقہ شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، اس کو کہتے ہیں طلاق احسن۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال حضرت کی خدمت میں یہ پیش ہے کہ آج کثرت کے ساتھ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور شادی کر رہی ہیں، یہاں تک کہ اپنا دھرم، اپنا مذہب چھوڑ کر مرتد بھی ہو جا رہی ہیں، اس کے روک تھام کے لیے ہمیں کیا قدم اٹھانی چاہیے؟ یہ مسئلہ بہت نازک ہے اور قوم مسلم کے لیے یہ بہت بڑا المیہ بھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مخلوط تعلیم ہے۔ اسکول کالج میں بچیاں مخلوط تعلیم حاصل کرتی ہیں، جس میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، غیر مذاہب کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، اپنے مذہب کی بچیاں بھی پڑھتی ہیں، تو ان سے میل جول اور لگاؤ کی وجہ سے دوستی ہوتی ہے، پھر دوستی پیار میں بدلتی ہے، اور پھر یہی بچیاں ان کے پیار میں مرتد ہو کر گھر بار چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان خود کوشش اور محنت کر کے اپنا کالج کھڑا کریں، اپنا اسکول بنائیں، اور اپنے ماحول کے حساب سے تعلیم دیں، دینی تعلیم بھی دیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیں، اور نقاب کے ساتھ عورتیں اس میں جائیں، پڑھانے والے مسلمان ہو، پڑھنے والے سب مسلمان ہو، لڑکیوں کا اسکول الگ ہو، لڑکے کا اسکول الگ ہو، اور ماں باپ لڑکیوں کی سخت نگرانی کریں، بلا ضرورت ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں، ضرورت کے وقت موبائل دیں تو ان کی نگرانی بھی کرتے رہیں، ان کی ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھیں، تو انشاءاللہ ارتداد کا دروازہ بند ہو سکتا ہے اور ہماری بچیوں کی تعلیم بھی مکمل ہو سکتی ہے۔ شک، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اگلا سوال حضرت، بہت ساری ہماری بہنیں ایک سوال پوچھتی ہیں، اگر مناسب سمجھے تو اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جن عورتوں کو سیزر کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 بچے ہونے کے بعد ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، تو جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر پرہیز کرتی ہیں، لیکن آج ایک نیا طریقہ یہ چلا ہے
کہ جو رحم ہوتا ہے اس کا منہ سل دیا جاتا ہے. اس کو ان علاقوں میں عورتیں کہتی ہیں کہ بچہ دانی الٹا دینا. ایکچوئل میں وہ الٹا دینا نہیں ہے، وہ رحم کو، بچہ دانی کے منہ کو سل دیتا ہے ڈاکٹر، تو اس سے استقرار حمل پھر ہوتا ہی نہیں. تو کیا ازروی شرع یہ طریقہ درست ہے؟ دیکھیے، عارضی طور پر حمل کو روکنے کی تدبیر کرنا بربنائے ضرورت جائز ہے. مثلا اس کو بچے کی ضرورت نہیں ہے، یا بچہ بہت چھوٹا ہے، دودھ پی رہا ہے، دوسرا بچہ ہو جائے گا تو ماں اس کی کفالت نہیں کر پائے گی، اس کے پاس دودھ نہیں ہے، یا ماں بہت کمزور ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے. تو اس طرح کی مجبوری اگر ہو تو حمل سے بچنے کی عارضی تدبیریں کرنے کی اجازت ہے، اور یہ عزل کے حکم میں، اور رسول اللہ کے صحابہ نے عزل کیا. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ اور باندیوں کے ساتھ عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا. نحنو نعزل والقرآن ینزل، ہم عزل کرتے اور قرآن نازل ہو رہا تھا. صحابہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عزل کرنا ناجائز ہوتا تو قرآن نازل ہو رہا تھا، کوئی نہ کوئی آیت اتر جاتی ناجائز ہونے کی. لیکن عزل ہم کر رہے تھے اور قرآن اتر رہا تھا، لیکن عدم جواز کی، ناجائز کی کوئی آیت نہیں اتری. اور رسول پاک کو اطلاع بھی تھی، مگر رسول پاک نے منع نہیں فرمایا. عزل بولتے ہیں اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرے، لیکن جب انزال کا وقت آئے تو اپنا ذکر باہر نکال لے اور انزال باہر کرے، عورت کے رحم میں انزال نہ ہو. تو اس طرح سے بچہ استقرار نہیں پائے گا، عورت حاملہ نہیں ہوگی. تو یہ عارضی تدبیر ہے، صحابہ یہ تدبیر کرتے تھے. اسی عارضی تدبیر کے حکم میں ہے عارضی طور پر حمل سے بچنے کی دوائیں کھانا، اور کاپر ٹی لگانا، جو ایک غلاف لگا دیا جاتا ہے بچےدانی کے منہ پہ تاکہ مادہ منویہ اندر داخل نہ ہونے پائے، اور پھر جب بچے کی ضرورت رہتی ہے تو اس کاپر ٹی کو نکال لیا جاتا ہے. تو یہ عارضی تدبیر کرنا بوقت ضرورت جائز ہے، اور ضرورت کی صورتیں وہی ہے کہ بچہ ایک چھوٹا ہے، دوسرا بھی پیدا ہو جائے گا، ماں سنبھال نہیں پائے گی، یا ماں بہت کمزور ہے، دودھ بھی نہیں پیدا ہو رہا ہے تو دوسرا بچہ ہو جائے گا تو دودھ کہاں سے پلائے گی. اس طرح کی مجبوری ہو تو عارضی طور پر حمل کو روکنے کی تدبیر کرنا جائز ہے، اور بچے دانی کے منہ کو عارضی طور پر باندھ دینا، اور پھر آگے چل کر جب ہم چاہیں گے تو کھول بھی لیں گے، تو یہ عارضی ہی ہے. لہذا یہ جائز ہے بوقت ضرورت، لیکن نسبندی کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ نسبندی میں مستقل طور پر نس کاٹ دی جاتی ہے اور آگے چل کر بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. تو نسبندی حرام رہے گا، اور عارضی طور پر حمل کو روکنے کی تدبیر یہ جائز رہے گی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں بالکل واضح طور پر سارے لوگ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے. اور آپ کو بتا دوں، میں نے کچھ MBBS ڈاکٹرز اور کچھ پروفیسر سے اس تعلق سے گفتگو بھی کی، تو انہوں نے مجھے یہی بات بتائی کہ اگر 5-6 سال کے اندر اندر اس بندش کو کھول لیا جائے تو دوبارہ استقرار حمل ہونے کا 100% چانس ہوتا ہے. لیکن اگر گیپنگ بہت لمبا ہو جائے تو اس صورت میں استقرار ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو اسی بنا پر شریعت مطہرہ نے عارضی طور پر اس کو بدھوانے کی اجازت دے رکھی ہے. بہرحال اگلا سوال حضرت کی خدمت میں پیش ہے کہ حضرت، آج کل ہماری بہنیں چوری کے ڈر سے سفر کے موقع پر یا ایسے گھر پر بھی یہ آرٹیفیشیل جویلری، رولڈ گولڈ کے زیورات کثرت سے استعمال کرتی ہیں. تو ایسے زیورات کو پہننا اور ان کو پہن کر نماز پڑھنا، اس کا شرع میں کیا حکم ہے؟ آرٹیفیشیل زیور جو ہوتا ہے وہ دھات سے بنتا ہے، وہ سونے چاندی کا اوریجنل زیور نہیں ہوتا، بلکہ وہ دھات کا ہوتا ہے. اس پہ سونے کا پانی یا چاندی کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے. تو اصل میں وہ دھات ہی ہے، اور دھات جس طرح مردوں کو پہننا ناجائز ہے اسی طرح عورتوں کو پہننا بھی ناجائز ہے. عورتوں کو صرف سونے چاندی کے زیور پہننے کی اجازت ہے. سونے چاندی کا زیور ہو تو عورتوں کو پہننے کی اجازت ہے، دھات کا زیور عورتوں کو بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے. اور جو آرٹیفیشیل زیورات ہوتے ہیں اس پر صرف سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ دھات ہی کا ہوتا ہے، اس لیے اس کا پہننا عورتوں کے لیے ناجائز ہے. اور اس کو پہن کر عورت اگر نماز پڑھے گی تو چونکہ کراہت تحریم کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہی ہے، اس لیے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی. لأن كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها.
جو بھی نماز کراتے تحریم کے ساتھ پڑھی جائے گی اس کا اعادہ واجب ہے۔ ہاں جواز کی ایک صورت ہے کہ اس رول گول اور آرٹیفیشیل زیور کے اوپر سونے کا غلاف لگا دیا جائے یا چاندی کی کھول چڑھا دی جائے تو پھر وہ سونے اور چاندی کے حکم میں ہو جائے گا اور اس کا پہننا جائز ہے۔ بریلی شریف کے سیمینار میں ہم لوگوں نے اس پر 3 دن تک بحث کر کے یہ فیصلہ کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی 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 بالکل۔ ہاں، اندر اگر برونچ وغیرہ ہو اور اس کے اوپر سے سونے کا کھول چڑھا دیا جاتا ہے، بہت ساری عورتیں جو عمر دراز ہوتی ہیں اس طرح کے چوڑی کا استعمال کرتی ہیں کہ اوپر سے سونے کا کھول ہوتا ہے یا چاندی کا اور اندر جو ہے کوئی دوسرا دھات ہوتا ہے، تو اس طرح سے پہننا بالکل جائز اور درست ہے۔ اچھا، اگلا سوال حضرت کی خدمت میں ہے، حضرت پیر کیسا ہونا چاہیے؟ کیا شریعت کو چھوڑ کر طریقت اور معرفت کی بات کرنے والے پیر سے مرید ہونا درست ہے؟ سبع سنابل شریف جو میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ السامی کی تصنیف لطیف ہے، اس میں انہوں نے پیر کے لیے 4 شرطیں ذکر کی ہیں، اور ان 4 شرطوں میں سے ایک بھی شرط اگر کم ہو گئی تو وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے، اس سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب اور گمراہ نہ ہو، وہاں بھی دیوبندی نہ ہو، رافضی نہ ہو، تبرعی شیعہ نہ ہو، چکڑالوی شمع نیازی نہ ہو، سنی ہو، صحیح العقیدہ۔ صحیح العقیدہ کی قید اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہاں بھی دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، چکڑالوی بھی، شمع نیازی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو صرف کہنے کے لیے سنی نہیں، حقیقت میں وہ صحیح العقیدہ، سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہو، فاسق مولن نہ ہو، یعنی فرائض و واجبات کو ترک کرنے والا نہ ہو۔ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، پہلی شرط، متبع سنت ہو، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والا ہو، فاسق مولن نہ ہو۔ تیسری شرط ہے کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو، درمیان میں انقطاع نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو کسی جامع شرائط پیر سے اجازت و خلافت بھی حاصل ہے۔ یہ نہیں کہ پیر کے گھر میں پیدا ہو گئے بس پیری مردی شروع کر دیا، جامع شرائط پیر سے اس کو اجازت و خلافت بھی حاصل ہے، اور درمیان میں سلسلہ منقطع نہ ہو، جیسے وارثیوں اور مداریوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ تو ان 4 شرطوں کا جو جامع ہوگا اس سے بیعت جائز ہے، اس سے مرید ہونا جائز ہے۔ اور آج بہت سے گمراہ پیر کہتے ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں، ہم شریعت پر نہیں طریقت پر عمل کرتے ہیں، ہم شریعت سے بالا دست ہیں۔ سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ پیرانے پیر کن کو کہتے ہیں؟ سرکار غوث پاک کو، وہ سب سے بڑے پیر ہیں۔ ان سے پوچھا گیا طریقت کیا ہے، اور طریقت کا مطلب اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ، تو آپ نے فرمایا اقرب الطرق الی اللہ الاستمساک بعروۃ الشریعہ، اللہ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ یہ ہے کہ شریعت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تو شریعت پر مضبوطی سے جم جانا یہی طریقت ہے۔ تو جو شریعت ہی کو چھوڑ چکا تو نہ وہ طریقت میں ہے، نہ حقیقت میں ہے، نہ معرفت میں ہے، وہ دلالت میں ہے اور جہالت میں ہے، اس سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ ہو گیا؟ دو سوال چھوٹے چھوٹے اور رہ گئے حضرت۔ لاٹری کھیلنا کیسا ہے اور اس سے جو پیسہ آدمی حاصل کرتا ہے اس کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ لاٹری جوا ہے، جو جوا کا حکم ہے وہی اس کا بھی حکم ہے، اور جو پیسہ حاصل کیا ہے تو وہ مال مغصوب کے حکم میں، جس کو غصب کر لیا جائے، جس کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا جائے، تو جس کا ہے اس کو پہنچا دینا لازم ہے۔ اور اگر مالک نہیں معلوم ہے کہ کس کا ہے، مالک نہیں معلوم ہے، تلاش کرنے اور تحقیق کرنے پر بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مالک کون ہے، تو فقیر کو صدقہ کر دے بغیر نیت ثواب کے، کیونکہ وہ حرام مال ہے، حرام مال پر ثواب نہیں مل سکتا ہے، اور حرام مال پر ثواب کی نیت کر لے گا تو کافر ہو جائے گا۔ بغیر ثواب کی نیت کے فقیر کو صدقہ کر دے۔ آخری سوال حضرت کی خدمت میں پیش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی طرف سے اور سنت رسول کانفرنس کی طرف سے آپ تمامی حاضرین کے لیے ایک پیغام کا کام کرے گا۔ وہ سوال یہ حضرت، آج جلسوں کا حال دن بدن حضرت ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو، عوام کو فائدہ نہ کے برابر جلسوں سے مل رہا ہے،
تو ایسی صورت میں ہمیں جلسہ کس طرح کا کرنا چاہیے یا جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنی چاہیے؟ آپ ایک پیغام ارشاد فرما دیں۔ جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے اور مفید بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے خطیب کا انتخاب کیا جائے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تقریر کرے، کوئی فرضی اور من گڑھت بات نہ بیان کرے، قصہ کہانی نہ بیان کرے، اور جہاں جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق وہ تقریر کرے۔ جہاں عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہو وہاں عقیدے کی اصلاح پر تقریر کرے، جہاں نماز کی ضرورت ہو وہاں نماز پر تقریر کرے، جہاں جوا کی حرمت پر، یعنی کسی آبادی میں بہت زیادہ شرابی ہوں، جوا کھیلنے والے ہوں، تو وہاں اس کی حرمت پر تقریر کرے۔ اور عوام پر لازم ہے کہ ایسے عالموں کی بات کو سنجیدگی سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ حتی الامکان جلسوں کو خرافات سے، بدعات سے اور فضولیات سے محفوظ رکھا جائے۔ لمبی چوڑی اناؤنسری سے جلسے کو محفوظ رکھا جائے، لمبی نعت خوانی سے جلسے کو محفوظ رکھا جائے، شاعروں کو پابند کیا جائے کہ آپ نعت پڑھیں تو ادب کے ساتھ پڑھیں۔ نعت رسول ہے، جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ادب کے ساتھ سب کو سننا لازم ہے، اسی طرح نعت رسول کو بھی سننا لازم ہے۔ تو ادب کے ساتھ وہ نعت پڑھیں، ایسے نعت خوانوں کا انتخاب کیا جائے، اور وہ نعت خواں زیادہ ہلڑ بازی نہ کریں، ہاتھ نہ اٹھوائیں، نعرہ وغیرہ نہ لگوائیں، چپ چاپ سنجیدگی سے پڑھیں۔ اور اس طرح سنجیدگی سے جو شاعر پڑھتے ہیں ان کو آپ انعام بھی نہیں دیتے ہوں، اسی لیے وہ بھی مجبور ہیں کہ ہاتھ اٹھواتے ہیں، تو آپ ایسے شاعروں کو اور زیادہ انعام دیجیے جو ادب کے ساتھ پڑھیں، وہ خود پابند شرع ہوں، نماز روزے کے پابند ہوں۔ 99% شاعر جلسوں میں آتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اسٹیج پر بن سنور کے آ جاتے ہیں، اور آپ جو ہے انہی کو عاشق رسول سمجھتے ہیں۔ یہ عاشق رسول نہیں، یہ فاسق مولی نہیں، ان کو اسٹیج پر بیٹھانا بھی حرام ہے۔ اس لیے پابند شرع شاعروں کو بلائیں، اور ایسے ہی خطیبوں کو بلائیں جو نماز روزے کے پابند ہو، عقائد اہل سنت پر ان کو بھرپور واقفیت ہو، اور ضرورت پڑنے پر اپنے عقیدے کو دلائل کے ساتھ وہ ثابت بھی کر سکے، اور اگر عقیدہ اہل سنت پر کوئی اعتراض ہو تو اس کا دندہ شکن جواب بھی دے سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا خطیب بلایا جائے تو انشاءاللہ جلسوں کی بھی اصلاح ہوگی اور جلسے بامقصد ہوں گے۔ لیکن کپل شرما شو کا ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے کمیڈین اگر خطیب بلائیں گے، مقرر بلائیں گے، تو وہ تو ہنسنے ہنسانے کا کام کرے گا، دین کی کوئی بات نہیں ہوگی، جلسوں کی عظمت دل سے ختم ہو جائے گی۔ چترویدیوں کو آپ جلسوں میں نہ بلائیں، کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب نے ایک موقع پر رسول پاک سے فرما دیا کہ حضور تورات میں تو یہ بات ہے، نبی کے چہرے پر جلال آ گیا۔ کہا کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، تم تورات کی بات کرتے ہو؟ بے شک۔ اگر موسیٰ بھی ہوتے، عیسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کو کوئی چارہ نہ ہو۔ تو جب تورات اور انجیل کی بات پیش کرنے پر حضور ناراض ہو جا رہے ہیں، حالانکہ تورات اور انجیل آسمانی کتاب ہیں، اگرچہ اس میں تحریف ہو گئی لیکن بنیادی طور پر تو وہ آسمانی کتاب ہیں۔ جب ان کے حوالے سننے کے بعد حضور علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا اور جلال طاری ہو گیا، تو جن کتابوں کو ہم باطل مانتے ہیں ان کا حوالہ منبر رسول پر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اگر وہی بات کسی کے دل میں بیٹھ جائے اور کہیں وہ اپنا دھرم پریورتن کر لے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایسی باتوں کو تم دل میں بیٹھا رہو جس کو ہم باطل سمجھتے ہیں۔ اس لیے تم قرآن پڑھو تاکہ قرآن کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے، تم حدیث رسول بیان کرو تاکہ حدیث کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے۔ تو قصہ گوئی کرنے والے مقرروں سے اور چترویدیوں سے اور اسٹیج پر بندر کی طرح اچھل کود کرنے والے شاعروں سے اور اناؤنسری میں بہت نوٹنکی کرنے والے اناؤنسروں سے آپ لوگ پرہیز کریں، بالکل سنجیدہ ماحول میں جلسہ کریں، عشاء بعد شروع کریں، ایک شاعر بلائیں، ایک خطیب بلائیں، بھرپور تقریر ہو، 12 بجے صلاۃ و سلام کے بعد جلسہ ختم ہو جائے اور سب لوگ اپنے اپنے کاروبار میں دوسرے دن مصروف ہو جائیں۔ اس طرح سے جلسہ کریں گے تو پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، وکلا، یہ سب بھی آئیں گے اور آپ کی تقریر اور آپ کے جلسوں میں شرکت کریں گے، اور رات بھر ہلڑ بازی کریں گے، ہو ہا کریں گے، تو اس سے سنجیدہ طبقہ آپ کے جلسوں سے نہیں جڑے گا اور دین کا کوئی کام اس سے نہیں ہو پائے گا۔ جلسے مفید نہیں ہوں گے، مفید اسی طرح ہوں گے جو طریقہ ہم نے بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں بس یہی آخری پیغام ہی حضرت کا آج آپ کے آنے کے لیے کامیابی کے دلیل بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔
اللہ پاک ہم سبوں کو حضرت کی باتوں پر اور ان مسائل پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔